یدرککم الموت لو کنتم فی بروج مشیدہ، سورہ مبارک اعراف، کہ یہ بات یاد رکھو تم کہ تم موت سے بچ نہیں سکتے۔ اس نے اچھا اس سے پہلے کیا کیا؟ دیکھیے جیسے قرآن مجید ہمیشہ دونوں چیزوں کا ایک کمپیریزن بیان کر رہا ہے، دونوں کے مقابل بیان کر رہا ہے۔ پہلے ارشاد ہوا اس آیت پہلے والی آیت میں متاع الدنیا قلیل، یہ دنیا کی متاع جو ہے نا بہت قلیل ہے، والآخرۃ خیر لمن اتقی، اور یاد رکھو پرہیزگاروں کے لیے آخرت میں بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ پہلے بتا دیا، دیکھو متاع دنیا بار بار قرآن بتا رہا ہے، یہ تم جو زندگی رہ رہے ہو یہ مختصر زندگی ہے، یہ ختم ہو جانے والی زندگی ہے، یہ ناپید زندگی ہے، اس زندگی سے تمہیں دوسری زندگی میں چلے جانا ہے۔ متاع الدنیا الا قلیل، یہ دنیا کی زندگی بہت قلیل ہے، اور اس کے مقابلے میں جو آخرت کی منزل ہے وہ وہاں پر بہت اجر و ثواب ہے۔ اور اس کے بعد قرآن مجید نے اس حقیقت کو بیان کیا جس سے انسان لاکھ آنکھیں چراتا رہے مگر وہ آ کے رہے گی۔ یدرککم الموت، موت آ کے رہے گی، وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، چاہے تم مضبوط قلعوں میں اپنے آپ کو محفوظ کیوں نہ کر لو، چاہے مضبوط قلعوں میں مضبوط چیزوں میں محصور کیوں نہ ہو جاؤ، یہ بات یاد رکھنا، موت تم تک آتی رہے گی۔ اور یہ حقیقت ایسی ہے کہ قرآن بار بار متوجہ کر رہا ہے کہ دیکھو کیا اس سے پہلے ایسا ہوا، کوئی تمہیں مثال دنیا میں ایسی ملتی ہے کہ جو انسان ہمیشہ زندہ رہا ہو، جس کی ہمیشہ کی زندگی ہو؟ کیا کیا تاریخ موجود ہے، کیا کیا قلعے نہیں بنائے گئے، کیا کیا چیزوں میں انسان محفوظ جگہوں میں نہیں رہا ہے، مگر ملک الموت وہاں پر بھی آ کر اس کی روح قبض کرتا ہے۔ تو یہ ان لوگوں کے لیے واضح طور پر تنبیہ ہے جو اس دنیا کی زندگی کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں، اس دنیا کی زندگی میں ہی مگن ہیں، یہ سوچ ہی نہیں رہے کہ ہمیں موت آئے گی، یہ سوچ ہی نہیں رہے کہ ہمیں اللہ کے پاس حاضر ہونا ہے۔ یہ بار متنبہ کرتی ہے کہ دیکھو دیکھو حقیقت یہ ہے کہ تم کسی حال میں رہو، تمہیں اس کے پاس جانا ہے، چاہے کسی بھی منزل پر رہو، تو اس بات کی تیاری کرو کہ تمہیں اس کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ اور پھر دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا، درود بھیجے محمد و آل محمد پر، فَإِذَا جَاءَ أَجَلٌ لَا يَسْتَأْخِرُونَ مِنْهُ وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، یہ بات یاد رکھو، جب کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو پھر اس سے ذرہ برابر تاخیر نہیں ہوتی، ذرہ برابر تاخیر نہیں ہوتی۔ فَإِذَا أَجَلٌ، جب موت کا وقت آ گیا، لا يستاخرون، کوئی تاخیر نہیں ہوتی، ولا يستقدمون، کوئی چیز روک نہیں سکتی، کوئی ایک ساعت کی بھی فرق نہیں ہے جو موت کا وقت آ جائے۔ موت کا وقت نہیں آیا، انسان کی زندگی ہے، لیکن اگر موت کا وقت آ جائے، اور یہ موت کا وقت کیا ہے، کہاں موت آنی ہے، کس حالت میں موت آنی ہے، یہ سب اللہ کی ذات کو پتہ ہے۔ اور یہ بات ملک میں، جیسا کہ میں نے عرض کیا، موت اس سے حقیقت کا نام ہے، خدا نے اپنی طرف بھی نسبت دی ہے، ملائکہ کی طرف بھی نسبت دی ہے کہ روح قبض کرنے کو، اور خود ملک الموت کی طرف بھی نسبت دی ہے۔ تو جب موت کا وقت آ جائے تو پھر ذرا برابر تاخیر نہیں ہوا کرتی، جب آ جائے گا وہ آ کر حاضر ہو جائے گا۔ موت کا جو فرشتہ ہے وہ اپنے خالق کے حکم کا ایسا تابع ہے کہ ذرہ برابر تاخیر نہیں کرتا، جس کا وقت آ جائے اور جہاں آ جائے وہاں پر بھی منزل پر۔ حضرت سلیمان علیہ السلام، درود بھیجے محمد و آل محمد۔ حضرت سلیمان ابن داؤد، اللہ کے نبی، جن کو خداوند کریم نے اس وقت کی جو دنیا پر حکومت خداوند کریم نے عطا کی، حضرت سلیمان کا ایک صحابی، حضرت سلیمان کا دربار لگتا تھا، اور حضرت سلیمان وہ تھے کہ جن کو انسانوں پر تو تھے ہی، جانوروں پر، ہوا، پانی، سب کو خداوند کریم نے ان کا تابع کیا ہوا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام۔ تو ان کا ایک صحابی صبح کے وقت دربار سجتا تھا، سب حاضر ہوتی تھی مخلوقات، تو ملاقات سلام کے لیے آتے تھے۔ اب اس کے تھوڑی دیر کے بعد جو ہے ان کا ایک صحابی جو ہے حضرت سلیمان کے پاس آیا، اور بہت گھبرایا ہوا ہے، پریشان حال میں حضرت سلیمان کے پاس آیا۔ حضرت سلیمان نے دیکھا، پوچھا کیا بات ہے کہ تم اس قدر پریشان کیوں ہو، اس قدر پریشان کیوں ہو؟ کہا یا نبی اللہ،
ابھی میں بازار سے آ رہا تھا کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ جو مجھے بہت گھور کے دیکھ رہا تھا، اور اس کی نظروں میں وہ بات تھی جس سے میں گھبرا گیا، پریشان ہو گیا۔ تو اب میں چاہتا یہ ہوں کہ آپ مجھے ایک ایسی جگہ پر پہنچا دیں کہ جہاں پر کوئی آبادی نہ ہو، جہاں انسان جانور بھی پہنچے ہوئے نہ ہو۔ اور ظاہر بات ہے حضرت سلیمان کا زمانہ ہزاروں سال پہلے کا زمانہ، بہت سارے علاقے ایسے تھے جہاں پر کوئی انسان نہیں تھے، جانور نہیں تھے۔ کہا ایسی جگہ پہنچا دیے کہ جہاں پر نہ انسان ہو نہ جانور ہو، کوئی آبادی ہو ہی نہیں، ایسی جگہ پر مجھے پہنچا دیجیے۔ آپ کا اختیار ہے، آپ ہوا کو حکم دیجئے کہ وہ میری کشتی کو جو ہے تیزی سے لے جائے، پانی کو حکم دیجئے کہ تیزی سے مجھے وہاں پہنچا دے۔ حضرت سلیمان نے خداوند کریم سے اذن الہی لیا اور اس کے بعد کہا صحیح ہے چلا، لیکن یہ بتا تو صحیح کہ تم جانا چاہتا کیوں ہے؟ تو اس نے یہاں پر کہا کہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ جو شخص مجھے گھور کے دیکھ رہا تھا یہ ملک الموت ہے، یہ ملک الموت ہے۔ حضرت سلیمان نے حکم الہی سے وہاں پر پہنچا دیا۔ دوسرے دن گزرا، دوسرے دن جیسے فرشتے آتے تھے انبیاء کی خدمت میں، ملک الموت بھی نبی الہی کی خدمت میں آیا۔ تو حضرت سلیمان نے پوچھا کہ ملک الموت کہ کل تم نے بازار میں گزرتے ہوئے تم نے میرے ایک صحابی کو بہت گھور کے دیکھا تھا۔ کہا یا نبی اللہ میں نے بہت گھور کے دیکھا۔ کہا اس کی وجہ یہ تھی کہ مجھے حکم ہوا تھا یہ اس کی روح کو فنا مقام پر قبض کرنا ہے جو یہاں سے ہزاروں میل دور ہے، اب کوئی آبادی نہیں ہے۔ اب میں یہ دیکھ رہا ہوں وہ تو یہاں پر آپ کے سامنے موجود ہے، اس شہر میں موجود ہے، میں وہاں پر اس کی روح قبض کروں گا کیسے؟ لیکن اللہ نے خداوند کریم کی قدرت کہ میں جب وہاں پر پہنچا حکم خدا پر تو میں نے اس کو وہاں موجود پایا۔ تو یہ موت ہے جو کھینچ کر لے کر چلی گئی۔ تو یہ بات یاد رکھیے گا جو وقت موت کا، اسی لیے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام میرے مولا نے ارشاد فرمایا یاد رکھو موت تمہاری سب سے بڑی محافظ ہے۔ اللہ اکبر، سب سے بڑی محافظ تمہاری موت ہی ہے، کیونکہ اگر تمہاری موت نہیں لکھی ہوئی ہے تو کسی حالت میں رہو موت نہیں آنے والی ہے، چاہے تلواریں ہو جائے چاہے کچھ بھی ہو جائے موت نہیں آنی۔ اگر نہیں لکھی ہوئی ہے تو موت آنے والی نہیں ہے۔ لیکن اس کا ہرگز علماء نے یہاں پر بار بار تنبیہ کہ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ انسان خودکشی کی کوشش کر لے، کیونکہ بہت ساری اور بھی چیزیں دعائیں جہاں پر وہ الگ موضوع ہے، لیکن یہاں پر خدا نے لکھ دیا وہاں پر آنے والی نہیں ہے۔ تو موت خود محافظ ہے، اگر موت نہیں لکھی ہوئی تو موت نہیں آئے گی، اور اگر موت لکھ دی گئی ہے تو کچھ بھی کر لو موت سے نجات ممکن نہیں ہے، موت سے نجات ممکن۔ اور پھر کسی ہستی کو حضور ختمی مرتبہ حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود بھیجیے حضور اکرم کی ذات اقدس پر۔ سورہ مبارک نساء میں ارشاد رب العزت ہو رہا، سورہ مبارک انبیاء میں وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِتَّ وَهُمُ الْخَالِدُونَ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ۔ خداوند کریم نے حضور اکرم پر، یہ حضور کا شرف ہے اور خصوصیت ہے حضور کی کہ حضور پر کفار نے، منافقین نے جتنے اعتراضات کیے قرآن مجید نے ان سب اعتراضات کا تقریباً جواب دیا ہے۔ اگر حضور کو مجنون نعوذ باللہ کہا گیا قرآن مجید نے جواب دیا، حضور کو کچھ کہا گیا قرآن مجید نے جواب دیا۔ اس آئے وافی ہدایہ میں سورہ انبیاء کی کفار یہ کہتے تھے کہ یہ نبی آخر الزماں ہے، یہ نبی خاتم الانبیاء ہے، کہتے ہو یہاں پر نبوت ختم ہو جائے گی، خاتم الانبیاء ہے، یہ نبوت ختم ہونے والی ہے۔ تو اگر یہ نبوت ختم ہونے والی ہے تو اس کو تو ہمیشہ زندہ رہنا چاہیے تھا۔ یہ کیسی بات ہے کہ یہ دنیا سے چلا جائے گا، اس کو بھی موت ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر آخر نبی تھا تو اس کی نبوت کو تو باقی رکھنے کے لیے اس کو ہمیشہ کی زندگی چاہیے تھی۔ تو خداوند کریم نے یہاں پر جواب دیا ہے ان کا کہ یاد رکھو ہم نے اس سے پہلے کبھی کسی کو ابھی زندگی نہیں دی ہے، اس سے پہلے کوئی نبی زندہ رہا ہے، اس سے پہلے کوئی بشر ہے کہ جو زندہ رہا ہو؟ نہیں، ہر ایک کو موت ہے،
اور اگر تمہیں موت آنے والی ہے تو کیا یہ موت سے محفوظ رہیں گے؟ کیا یہ موت سے محفوظ رہیں گے؟ نہیں، موت تو سب کے لیے ہے نا، موت ان کے لیے بھی ہے۔ تو یہاں پر خداوند کریم بتا رہا ہے کہ موت کا قانون ایسا ہے کہ جس سے کوئی بچ نہیں سکتا، ہر ایک کے لیے موت کا قانون ہے، ہر ایک کے لیے موت ہے حضور اکرم کا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ زندہ ہے جو وہ موت کی تکلیف سہے گا، زندہ ہے جو وہ موت کی تکلیف سہے گا۔ جب احمد مرسل نہ رہے کون رہے گا؟ جب حضور کی ذات جن کا اختیار کی منزل لیکن موت کی منزل، تو حبیب یہ کہہ دیجیے کہ کیا تم زندہ رہنے والے ہو؟ نہیں، موت کا قانون کیا ہے؟ موت ہر ایک کو آ کر رہے گی۔ اور یاد رکھیے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اور یعنی قرآن مجید کا مقصد یہ نہیں ہوتا، قرآن مجید نے اگر کسی آیت کو بار بار بیان کیا ہے تو اس کا مقصد یہ ریپیٹیشن ہماری طرح کا نہیں ہوتا، قرآن متوجہ کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ آیت کل نفس ذائقۃ الموت 3 مقامات پر خداوند کریم نے انہی الفاظ کے ساتھ دہرائے ہیں۔ سب سے پہلے سورہ مبارک آل عمران کی 185 آیت 185 میں، سورہ مبارک عنکبوت کی آیت میں، اور یہاں پر سورہ مبارک انبیاء میں کہا، بار بار کہا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ یہ مزہ چکھنے کے معنی کیا ہیں؟ مزہ چکھنے کی معنی کیا ہے؟ یعنی یاد رکھیں کہ انسان کوئی پھل ہو فروٹ ہو، اگر آپ اس کو دیکھیں، دیکھ کے اس کا صحیح اندازہ نہیں کر سکتے، آپ اس کو سونگھ کے صحیح اندازہ نہیں کر سکتے۔ پھل کا صحیح اندازہ کیسے ہوگا آپ کو کہ اس کا ذائقہ کیسا ہے؟ جب تک چکھیں گے نہیں اندازہ نہیں ہوگا، جب تک نہیں چکھیں گے اندازہ نہیں ہوگا، دیکھنے سے نہیں ہوگا، سونگنے سے نہیں ہوگا، محسوس کرنے سے نہیں ہوگا، ذائقہ چکھنے سے پتہ چلے گا۔ اسی لیے قرآن کہہ رہا ہے ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اور یہ موت کا مزہ ہے کیسا؟ یہ موت کی منزل ہے کیسی؟ وہ خود ایک بڑی عجیب منزل ہے۔ انبیاء و مرسلین علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ موت وہ منظر ہے کہ جب انسان کی روح قبض ہوتی ہے، انسان کی روح جب جسم سے نکلتی ہے، قبض ہونے کے بعد روح انسان کے جسم کے اوپر روایات میں ہے ٹھہری رہتی ہے۔ اگر مرنے والا اہل جنت سے ہے یا مومن ہے تو اس کی روح کو فرشتے آسمان کی طرف لے جاتے ہیں، اور اگر مرنے والا کافر ہے تو اس کی روح کو نیچے لے جاتے ہیں۔ اگر مرنے والا اہل بہشت میں سے ہے تو وہ فرشتوں سے کہتا ہے، اٹھانے پر تو جو میت اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں تشییع جنازہ میں، ان کو کہتا ہے کہ جلد سے جلد مجھے اپنی منزل تک لے جاؤ۔ اور اگر مرنے والا جہنم کی منزل پر ہے، اعمال ایسے نہیں ہیں، وہ کہتا ہے آہستہ آہستہ مجھے اپنی تک لے جاؤ، جتنی تاخیر ہو سکے۔ جہاں پر ہے روایات میں کہ فرشتے پوچھتے ہیں ایک مومن سے کہ کیا تم دوبارہ اس دنیا میں جانا چاہتے ہو؟ تو وہ کہتا ہے نہیں، میں اس رنج و غم کی دنیا میں دوبارہ نہیں جانا چاہتا، اس رنج و غم کی دنیا میں دوبارہ نہیں جانا چاہتا۔ فرماتے ہیں دیکھو جو موت کا وقت ہے وہ انسان پر بہت زیادہ سخت ہوا کرتا ہے، موت کا وقت بہت زیادہ سخت ہوتا ہے، اس بات کا خیال رکھنا، کیونکہ جب اعتذار موت کا وقت آتا ہے پردے ہٹا دیے جاتے ہیں، وہ اپنا کام و منزل کو دیکھ رہا ہوتا ہے، جو کچھ چھوڑ کے گیا ہے اس کو بھی نظروں میں ہوتا ہے، جو آخر آنے والا ہے وہ بھی نظروں میں ہوتا ہے۔ یہ حسرت و یاس کی منزل ہوا کرتی ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب جہاں پر انسان کا وقت آخر ہو اور سکرات موت یا وقت آخر جہاں کنی کی منزل ہو، وہاں پر صرف پاک لوگ رہیں۔ اگر کوئی زین حائضہ ہے اس کو ہٹا دو، جنبی شخص جو نجس ہے اس کو ہٹا دیا جائے، کیونکہ یہ چیز رہنا مالک رحمت کے فرشتوں کے لیے ناگوار ہوتا ہے، ایسی جگہ پر آنا جہاں پر ناپاکی ہو، پاک و صاف کی منزل پر ہو، صاف رہے۔ اسی طریقے سے جب انسان کی میت کو غسل دینے کے لیے لٹایا جاتا ہے تو روح اس منظر کو دیکھ رہی ہے، اور جب غسل دیتے ہیں تو روایات میں ہے کہ اس طریقے سے لگتا ہے کہ گویا کوئی اوپر سے جو ہے زمین کی طرف پھینک دیا گیا ہو جسم کو،
اس قدر تکلیف ہوتی ہے. اس لیے روایات میں ہے غسال کو حکم ہے کہ سخت ہاتھ غسال کے ایسا لگتا ہے میت کو کہ گویا کوئی اسے پیٹ رہا ہے. اسی لیے حکم ہے کہ نرم ہاتھوں کے ساتھ غسل دیا جائے. اور اس کے بعد جب اس غسل کی منزل پر آ جاتا ہے انسان تو اس کی روح دیکھ رہی ہوتی ہے، سب کو دیکھ رہی ہوتی ہے کہ کون شکلوں کو پہچانتی ہے. بات کرنے کی اجازت نہیں ہے، زبان نہیں ہے، دیکھ رہی ہے سب کو، سب کے شکلوں کو پہچان رہی ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے روایات میں کہ جہاں پر میت رکھی ہوئی ہو وہاں کم بات کرنی چاہیے. اور یہاں پر بھی یہی حکم ہے کہ جو نجاست کی حالت میں ہو وہ میت کے قریب نہ رہیں، کیونکہ فرشتگان رحمت کو ناگوار ہے. وہاں پر فرشتگان رحمت نہیں آتے. نجاست کی منزل پر پاک و صاف منزل پر رہو. یہ روح دیکھتی ہے چاروں طرف دیکھ رہی ہے. سب کو یہاں پر وہ اعمال انجام دو کہ جو روح کے لیے منفیت کا باعث ہوں، ثواب کا باعث ہونا. تلاوت قرآن اور دعاؤں کا پڑھنا اس طریقے سے رہا جاتا ہے. اور اس کے بعد جب روح کی منزل پر جہاں پر سب سے پہلی چیز جو مومن کو بشارت دی جاتی ہے، سب سے پہلی بشارت کے وقت ہوئی، پہلی بشارت یہاں پر دی جاتی ہے جب غسل ہو جاتا ہے اور اس کے بعد تشییع جنازہ کے بعد لوگ نماز جنازہ مومن کی ادا کرتے ہیں تو فرشتگان رحمت بشارت دیتے ہیں مومن کو، مرنے والے کو بھی، تشییع جنازہ کرنے، نماز جنازہ پڑھنے والوں کو بھی کہ خداوند کریم تمہیں مبارک ہو. خداوند کریم نے اس مومن کی میت کو تم نے جو تشییع جنازہ کیا ہے، نماز جنازہ پڑھی ہے، اس کے طفیل میں خداوند کریم نے تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے. یہ مومن کی میت کی منزل ہے. اس کے میت کے بھی گناہ معاف کر دیے گئے. اور جن لوگوں نے شرکت کی تشییع جنازہ کی منزل پر ان کے بھی گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. یہ ہے مومن کی منزل. اور اس کے بعد کی منزل پر ہے روایتوں میں کہ جب انسان میت کو لے کر چلے، جو لوگ لے کر جا رہے ہیں ان کو چاہیے کہ آہستہ آہستہ قبر تک پہنچائیں، رک کے قبر تک پہنچائیں. اس لیے کہ قبر بہت ہولناک منزل پر ہے. قبر بہت خطرناک طریقے سے ہے، اس طریقے سے کہ وہاں پر امتحان کی منزل ہے. والات کا جواب دینا ہے تو رک کر لے جایا جائے. اسی لیے منزل دی جاتی ہے کہ رک کر، روایات کی منزل روشنی میں رک کر قبر پر ایک دم جا کے فوراً نہیں لے جاتے، رک کر قبر کی منزل تک پہنچاتے ہیں. اور اسی لیے کہا گیا کہ قبر آواز دیتی ہے. درود بھیجے محمد و آل محمد. قبر آواز دیتی ہے، انا بیت الغربا، میں غربت کا گھر ہوں. انا بیت الوحشا، میں وحشت کا گھر ہوں. انا بیت الدود، میں کیڑوں کا گھر ہوں. یہاں پر آنا یہ ہولناک چیز ہے کہ جو انسان کو نہیں پڑتی. قبر کی منزل بہت مشکل منزل ہے جس کو طے کرنا پڑتا ہے. برا بن عازب سے روایت ہے، درود بھیجے محمد و آل محمد پر. بیان کرتے ہیں کہ ایک دن رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ساتھ تشریف فرما تھے. ایسے میں پیغمبر نے دیکھا کہ کچھ لوگ کسی جگہ پر جمع ہوئے ہیں. آپ نے پوچھا یہ لوگ کہاں پر کیوں جمع ہیں؟ تو بتایا گیا کہ یا رسول اللہ وہاں پر یہ لوگ کسی کے لیے قبر کھود رہے ہیں. قبر کے کھودنے کا سننا تھا. پیغمبر کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر پیغمبر اس سمت میں گئے جہاں پر قبر کھودی جا رہی تھی. پیغمبر ایک جگہ پر آ کر ایک کونے پر قبر کے وہاں پر تشریف فرما ہو گئے. برا بن عازب کہتے ہیں میں دوسری سمت میں آ گیا تاکہ دیکھوں کہ پیغمبر کرتے کیا ہیں، پیغمبر کہتے کیا ہیں. میں نے دیکھا کہ پیغمبر وہاں پر آ کر تشریف فرما ہو اور پیغمبر نے قبر کو دیکھا. پیغمبر کی ریش مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی. اتنا روئے کہ پیغمبر کی ریش مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی. اور اس کے بعد آپ نے جو اطراف میں لوگ جمع تھے ان کو مخاطب کر کے کہا
اے لوگوں اس جیسی منزل کے لیے تیار رکھو، اس منزل کے لیے تیاری کرو، اس منزل کے لیے تیاری کرو۔ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام اس چیز کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ قبر اس شخص کے لیے جس کے گناہ معاف نہ کیے گئے ہوں بہت سخت ترین مرحلہ، یعنی موت سے بھی زیادہ سخت مرحلہ قبر کی منزل پر ہے۔ کس کے لیے؟ جس کے گناہ معاف نہیں کیے گئے ہوں۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا قبر آواز دیتی ہے، میں وحشت کا گھر ہوں، میں غربت کا گھر ہوں، میں تاریکی کا گھر ہوں، میں فشار کا قبر ہوں، میں چھوڑ دیتے ہیں، یعنی دو دیواروں کے درمیان انسان کو بیچ دیا جائے اس منزل کا گھر۔ اے لوگوں اس جگہ کی تیاری کرو اور یاد رکھو قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، یا آگ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے قبر۔ اس کے بعد امیر المومنین نے ارشاد فرمایا کہ یاد رکھو اس جگہ کی تیاری کرو، اور اس شخص کے لیے جو منکر خدا ہو، جس کے اعتقادات صحیح نہیں ہوں، اس کے لیے یہ بہت سخت ترین مرحلہ ہے قبر کا، کہ خداوند کریم 99 ایسے اژدہوں کو اس پر مسلط کر دے گا کہ وہ اس کی ہڈیوں کو توڑ کے رکھ دیں گے، اس کے گوشت کو چبا جائیں گے، یہاں تک کہ آخرت تک یہ عمل جاری و ساری رہے گا، آخرت تک یہ عمل جاری و ساری رہے گا۔ اور پھر فرمایا کہ یہ اژدہے دنیا میں جیسے جہنم کی آگ کی مثال دنیا میں آپ نہیں دے سکتے، کہ دنیا کی آگ مثال نہیں بن سکتی، اسی طرح امیر المومنین نے فرمایا ان میں سے ایک اژدہا اگر دنیا میں سانس لے تو یہاں پر سبزہ ختم ہو جائے، ایسا اژدہا ہے وہ۔ تو یاد رکھو یہ چیز ہے۔ اور اے لوگوں اس موت کے وحشت کے گھر کی تیاری تمہیں دنیا میں رہتے ہوئے کرنی ہے، اس دنیا میں رہتے ہوئے اس گھر کی تیاری کرنی ہے کہ جہاں پر جانے کا ہے، جہاں پر جانے کا، اس گھر کی تیاری کرو۔ اور اس گھر کی تیاری کے لیے کیسے تیار کریں؟ اس قبر کے لیے، اس منزل کے لیے کہ جہاں پر جانا ہے۔ تو اس کے لیے بتائی درود بھیجے محمد و آل محمد۔ کیونکہ کہا جاتا ہے 3 منزلیں انسان کے لیے بہت مشکل۔ ایک، جب وہ پیدا ہوا اس نے اس دنیا میں آنکھیں کھولی، بالکل نئے ماحول کو دیکھا۔ دوسرے، جب اس کو موت آتی ہے اور موت کے بعد اس دنیا کا مشاہدہ کر۔ اور تیسری منزل کہ جب اس کو دوبارہ قبر سے اٹھایا جائے گا اور آخرت کا منزل اس کے سامنے ہوگا۔ درود بھیجے محمد و آل محمد۔ اسی لیے حضرت زکریا اور حضرت عیسیٰ دونوں انبیاء کے لیے قرآن مجید نے سورہ مریم میں ارشاد ہوا، یہاں پر حضرت یحییٰ کے لیے وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، سلام ہو اس پر جب آپ پیدا ہوئے، جب موت اور جب دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ یہ تینوں مرحلے بہت مشکل ترین مرحلے ہیں جو طے کرنے ہیں ہر ایک کو اس دنیا میں رہتے ہوئے۔ علی علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے، علی علی جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر مولا ادھر حق ہے۔ علی علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے، علی علی